نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اغتسال الصائم، غسل کرنا روزے کی حالت میں. وبل ابن عمر رضی اللہ عنہما ثوبا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے کو گیلا کیا، فالقاہ علیہ، اپنے اوپر ڈالا، وہو صائم، اور وہ روزے کی حالت میں تھے. ودخل الشعبی الحمام، اور شعبی حمام میں گئے، وہو صائم، اور وہ روزہ دار تھے. حمام کہتے ہیں نہانے کی جگہوں کو. وقال ابن عباس لا بأس، ابن عباس کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان یتطعم القدرہ، کہ چکھ لے ہنڈیا یعنی نمک وغیرہ، اب الشیء یا اسی قسم کی کوئی چیز، یعنی حلق کے اندر نہ جائے، صرف زبان پہ تھوڑا سا اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر لے. یہ نہیں کہ وہ بھی ایسے ہی شوق پورا کرنے کے لیے کہ بھوک لگی ہے کھا تو سکتے نہیں، چلو یہ بھی چکھ لیں. وہ بھی بوقت ضرورت اور بوقت مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے. اور یہ ان کا ابن عباس کا فتویٰ ہے، بعض علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. اب اس میں بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر لے جانے سے. اگر کوئی چیز حلق سے اسٹمک تک نہیں جاتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھنے لگوانے کی بھی آگے باتیں آئیں گی اور بھی چیزیں. اب نہانے کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ جب انسان نہاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اسکن اور مسام کے اندر پانی چلا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ تیل لگاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کافی تیل ڈالتے ہیں سر میں اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا ہی اسکن کے اندر چلا گیا. تو اب اس طرح ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیل لگانے سے یا مساج کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ تو سارے کا سارا اسکن نے سک کر لیا. تو ایسی صورت میں پھر وہی حکم آتا ہے کہ جب تک حلق کے ذریعے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، اسکن کے اوپر کسی چیز کا جذب ہو جانا یا لگ جانا یا سرنج کا اندر چلا جانا، ان چیزوں سے روزہ ساقط نہیں ہوتا. اسی طرح نہانے میں یا کلی کرنے میں اگر پانی منہ کے اندر چلا جاتا ہے، اگرچہ پانی الٹا دیتے ہیں آپ لیکن پھر بھی پانی کی تری تو رہ جاتی ہے نا. تو پانی اگر حلق کے اندر نہیں جاتا، صرف منہ تک ہے، تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. اسی سے پھر ابن عباس قیاس کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے پٹنے کے ڈر سے چکھ لیتی ہے نمک وغیرہ تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة، اور حسن بصری کہتے ہیں کہ کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں. والتبرد للصائم، اور روزے دار کے لیے ٹھنڈا ہونے میں. عموماً جب جون جولائی کے روزے ہوتے ہیں، اب تو ایئر کنڈیشنرز اور پنکھے اور بہت کچھ ہے، لیکن پہلے لوگ کپڑے بھگو کے اپنے اوپر رکھتے تھے یا اپنے جسم کو ٹھنڈی ٹکوریں کیا کرتے تھے کہ گرمی کچھ ختم ہو جائے اور پیاس کی شدت میں کمی آ جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا. ابن مسعود کا کہنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ تیل لگا کر کنگھی کر کے رکھے، یعنی اپنے حال حلیے سے پریشان نظر نہ آئے اور سب کو زبان حال سے نہ بتاتا پھرے کہ میں آج روزے سے ہوں. یعنی اپنے روزے کو ایک طرح سے چھپانے کے لیے تیل بھی لگا سکتا اور کنگھی بھی کرنا چاہیے اس کو. اور دہینن کا لفظ دہن سے ہے. دہین اس لیے کہا گیا کہ یہ شک دور کرنے کے لیے کہ تیل لگانا جو ہے وہ منع نہیں ہے. وقال انس ان لی ابزن اتقحم فیہ، کہ میرے لیے ایک ٹب ہے اور یا حوض ہے اور میں اس میں گھس جاتا ہوں. اتقحم فیہ یعنی اس میں غوطے لگا لیتا ہوں. وانا صائم، اور میں روزے کی حالت میں ہوں. جس طرح اب بھی باتھ ٹبز ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص گرمی کی وجہ سے اس کو پانی بھر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے اور کافی دیر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسا ہی محسوس کرے گویا اس نے پانی پی لیا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ، کہ آپ نے مسواک کیا حالانکہ آپ روزے کی حالت میں تھے. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں وَيَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، کہ دن کے شروع میں بھی مسواک کر سکتا ہے اور دن کے آخر میں بھی. وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ، لیکن لعاب دہن کو نگلے نہیں، یعنی مسواک کرنے کے بعد جو منہ سے علائشیں وغیرہ نکلتی ہیں ان کو باہر پھینکنا چاہیے. کوئی شخص خواہ وہ منہ ہی کی علائش کیوں نہ ہو اس کو اندر نہ لے جائے کسی بھی وجہ سے، اگرچہ ایک بہت مکروہ سا فعل ہے، لیکن روزے کی حالت میں اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے اس قسم کی بھی کوئی چیز، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر بہت بھوک اور بہت پیاس اور اس طرح کی شدت ہوتی ہے تو حرام تک کھانے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسانی نفس جو ہے ناپاک اور گندی چیز کھانا نہیں چاہتا، لیکن بھوک کی شدت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ انسان مجبوراً وہ بھی کھا لیتا ہے. اسی طرح روزے میں بعض اوقات ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ اپنا ہی لعاب دہن اندر لے جانے میں انسان کراہت محسوس نہ کرے، تو اس میں کہا گیا کہ مسواک کی تو اجازت ہے، لیکن مسواک کے ساتھ تھوک نہ نگلے یا مسواک کے علاوہ بھی تھوک نہ نگلے.
یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ تھوکتا ہی رہے سارا دن کہ وہ تھوک جو ہے وہ اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مراد یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنا کہ جس سے یہ ہو کہ وہ کچھ اندر جا رہا ہے اس کے یہ پی رہا ہے تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. یعنی جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. نیچرل ایک جو انسان کا بات کرتے ہوئے اگر کچھ سوالو کر لیتا ہے اپنے ہی جسم کا کچھ حصہ تو اس سے حرج نہیں. وقال عطا ان ازدر ریقہ لا اقول یفطر کہ اگر اس کی تھوک جو ہے بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ روزہ ٹوٹ گیا. وقال ابن سیرین اور ابن سیرین کہتے ہیں لا بأس بالسواک رطب کی گیلی مسواک کرنے سے بھی حرج کوئی نہیں. گیلی کا مطلب یہ کہ تازہ آپ درخت سے لکڑی کاٹ کے لائے ہیں اور اس کے اندر کڑواہٹ بھی زیادہ ہے یا درخت کا وہ رس بھی ہے سبز شاخ میں تو اس صورت میں بھی حرج نہیں ہے. قیل لہ طعم ان سے کہا گیا کہ اس کا تو ذائقہ بھی ہوتا ہے. قال والماء لہ طعم تو کہنے لگے پانی کا بھی تو ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو جب کلی کر سکتے ہیں تو اسی طرح مسواک بھی کر سکتے ہیں اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. والماء لہ طعم پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. وانت تمضمض به اور تم جب اس کے ساتھ کلی کر رہے تو مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو. ولم ير انس والحسن وابراہیم بالکحل للصائم بأسا حضرت انس حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی جو ہیں یہ سرما لگانے کو روزے دار کے لیے ممنوع نہیں سمجھتے کہ روزے کی حالت میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سرما لگاتے وقت کچھ چیز حلق کے اندر بھی چلی جاتی ہے لیکن سٹمک تک بہرحال نہیں پہنچتی. تو اس لیے وہ چیز جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ کسی فلو کے ساتھ سٹمک تک جائے گی وہ تو ممنوع ہے. اسی لیے ایسی دوا ڈالنا کہ جس کا ٹیسٹ فوراً گلے تک اور گلے سے پھر آگے چلا جائے اور جس میں آپ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں تو وہ دوا نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن ایسی دوا کہ دوا بھی بعض اوقات تھک دوا ہوتی ہے تو باہر ہی ٹھہری رہتی ہے, بعض اوقات بہت لائٹ ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے تو وہ اس کے جانے کا احتمال زیادہ ہے. تو یہ انسان دیکھ سکتا ہے حالات کے مطابق. اگر سرما لگانے کی اجازت ہے تو ایسی دوا بھی جو حلق میں نہ جائے اس کی بھی اجازت ہوگی. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا یونس عن ابن شہاب عن عروہ وابی بکر قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان کہ پاتی تھی آپ کو فجر یعنی فجر کا وقت آ جاتا رمضان میں من غیر حلم بغیر احتلام کے فیغتسل ویصوم تو آپ غسل کر لیتے اور روزہ رکھ لیتے تھے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام ابن المغیرہ انہ سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابی فذهبت معه حتی دخلنا علی عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے جا کے کچھ پوچھتے ہیں. قالت کہتی ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں پیچھے روایت میں ہے نا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس ہم گئے, لیکن یہاں سوال نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے جا کے کیا پوچھا, صرف حضرت عائشہ نے جو کچھ فرمایا یہاں موجود ہے. جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جا کے کچھ پوچھا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عائشہ بھری محفلوں میں بیٹھ کے یہ قصے کہانیاں نہیں سناتی تھی اس قسم کی, بلکہ لوگ پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتی تھی. تو یہاں پر وہی سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ یہ کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتی ہوں ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام کہ آپ صبح کرتے تھے جماع کی وجہ سے احتلام کے بغیر, ثم یصومہ پھر وہ روزہ رکھتے تھے. ثم دخلنا علی ام سلمہ فقالت مثل ذلك ہم نے ام سلمہ سے پوچھا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ ایک سے مسئلہ پوچھا پھر جا کے دوسرے سے پوچھا, اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ بات کی صحیح تحقیق ہو جائے اور مختلف آراء سامنے آئے. لیکن یہ چیز زندگی اور وقت مانگتی ہے. ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر کے ان کتابوں میں لکھ دی گئی, ورنہ اگر ہمیں یہ مختلف لائنیں ڈھونڈنا ہوتی کہ اچھا حضرت ام سلمہ نے کیا فرمایا اور ان کا جواب کیا تھا تو زندگی دو بھر ہو جاتی. اور اس دور میں خاص طور پر جبکہ علوم جمع ہو چکے ہیں تو ایسا معلوم کرنا کہ صحیح کیا ہے اور کیا نہیں ہے کچھ مشکل نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے, ایسی کمٹمنٹ کریں, ایسی چیزوں کو تلاش کریں اور ان کو عام لوگوں کے فائدے کے لیے سامنے لے آئیں. اچھا یہاں ایک بات میں بتاتی چلوں کہ یہ جو لفظ آ جاتا ہے نا پھر فجر ہو جاتی صبح ہو جاتی ان کان لیصبح جنبا, تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں اگر فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور سحری کا ختم ہو گیا ہے تو اس درمیانی وقت میں بھی اگر کوئی نہا لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کے لیے. باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا جب کوئی کھائے یا پیے بھول کر, یعنی روزہ دار اگر بھول کے کھا پی لے
وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه، کہ اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالے، ناک صاف کرے، استنثر، استنثار کہتے ہیں ناک صاف کرنے کو، اور پانی اس کے حلق تک چلا جائے، لا بأس ان لم یملک، اگر وہ مالک نہیں، یعنی ممکن نہ ہوا اس کے لیے اسے کنٹرول کرنا، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی اس میں حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مراد یہ ہے۔ وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب، اگر اس کے گلے میں مکھی چلی جائے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وقال الحسن ومجاہد ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، اگر کوئی شخص بھول کر جمع کر لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ حدثنا عبدان اخبرنا یزید بن زرع حدثنا ہشام حدثنا ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اذا نسیا، جب کوئی بھول جائے، فاکل وشرب، کھا پی لے، فلیتم صومہ، چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کر لے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کا رزق تھا جو اس کی طرف آ گیا، یعنی اس کی قسمت میں تھا وہ کھانا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو کھانا آپ کی قسمت میں ہے اس نے آپ تک پہنچ جانا ہے، خواہ آپ روزے سے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے بے صبری نہ کیا کریں۔ باب سواک الرطب والیابس للصائم، سواک مسواک، رطب تر، یابس خشک، للصائم روزہ دار کے لیے۔ ویذکر عن عامر بن ربیعہ قال، اور عامر بن ربیعہ سے منقول ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا احصی او اعد، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے کہ جس کو میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اعد اعداد اور احصاء بھی اسی سے ہے۔ وقال ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالوں، لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دوں مسواک کرنے کا، عند کل وضوء، ہر وضو کے موقع پر، یعنی اگر میری امت پر یہ بات بہت گراں نہ گزرے تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دوں، یعنی اس کام کو فرض کر دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ چونکہ فرض نہیں اس لیے کوئی بات نہیں، نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا کہ بعض اوقات انسان گھر پر ہے، بعض اوقات سفر پر، اب سفر میں پانی نہ ملے، تیمم تو ہو جائے گا، لیکن اگر مسواک نہ ملے اور وہ فرض ہو کرنا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے انسان کو۔ بعض اوقات آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ رستے میں کہیں گر جاتا ہے، اور آپ کسی صحرا میں ہیں کہ کوئی درخت بھی نہیں کہ توڑ کے اور لے لیں، تو یہ تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا اہتمام نہ کریں، آپ کی یہ خواہش اور آپ کی یہ تمنا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی پیروی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور آپ کے جو طریقے ہیں، ان کی پیروی دراصل اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہت ڈائریکٹ اور بہت ایکوریٹ ذریعہ ہے، ایک بہت اوتھینٹک سورس ہے کہ ہم اس سورس اور اس ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ جب ہم مسواک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کے مقابلے میں ٹائم 2 یا 3 گنا کم از کم زیادہ لگتا ہے، اور اس سے صفائی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ برش کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جلدی جلدی کیا، ایک دفعہ اس کی جھاگ منہ میں بنی تو آپ کو فوراً کراہت ہونے لگتی کہ بس جلدی اب آپ صاف کر کے ختم کریں۔ لیکن آپ مسواک کر کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ جتنا آپ مسواک کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی صفائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جلدی میں وہ کام ہو نہیں سکتا، یعنی مسواک سے اگر آپ دانت صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کہ جب آپ اس سے کرتے ہیں تو پھر میل بچتی نہیں ہے کوئی، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَيُرْوَى نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ، اور آپ نے کیا نہیں کیا، روزے دار کو مخصوص نہیں کیا اس کے علاوہ سے۔ وقالت عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے کیا روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا، مطہرۃ للفم، منہ کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، صفائی کا ذریعہ ہے، مطہرہ، مردات للرب، رب کو بڑی پسندیدہ ہے۔ وقال عطاء وقتادہ یبتلع ریقہ، کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے، یہ مسواک والا نہیں، اس کے علاوہ مراد ہے، یعنی 2-3 چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، کیا کرے، مسواک کرے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صرف مسواک یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی جگہ کو صاف کر رہے ہیں اپنے منہ کی، بات یہ ہے کہ اس کے جو نتائج آگے نکلتے ہیں، اس کے جو آپ کے ذہن اور روح اور جسم
اور صحت اور بہت سی چیزوں پر، قوت پر جو اثر پڑتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے. جب آپ صحت مند ہیں تو آپ کی نمازوں میں بھی جی لگے گا، آپ کے لیے عبادات آسان ہو جائیں گی. پھر اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسواک کے بعد انسانی حقوق بھی بہتر طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں کہ جب آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی تو آپ دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں، اور جتنے لوگوں کو آپ اذیت پہنچا رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ نیکی کما رہے ہیں؟ نہیں کما رہے. اگر آپ صاف منہ کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کو جو اذیت نہیں دیتے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک نیکی بہت ساری نیکیوں کو کھینچ لائے گی، اور ایک سستی اور ایک کوتاہی بہت ساری نیکیوں سے آپ کو محروم کر دے گی. تو بات یہاں یہ فرق کرنے کی نہیں کہ یہ فرض ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. مجھے یہاں ایک اور بات بتاتی چلوں. ایک حدیث آپ نے پیچھے مسواک میں پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مسواک کرتے تھے کأنہ یتہوع، کہ کی آواز آتی تھی. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو، لیکن اب میں ایک بات کروں گی تو آپ میں سے شاید ہر ایک عمل کرے، اور وہ بات کہیں اور سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. حضور سے تو صرف اتنی ہے کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان پر مسواک کرتا ہے، زبان کے اوپر، اور ذرا سا آگے حلق تک لے جاتا ہے تو اس سے یہ آواز تو نکلتی ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب فالتو آلائشیں جب اترتی ہیں تو اس پر جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے گلے کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، زکام سے بچ جاتا ہے، اس کا تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ بہترین طریقے پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد تھے جو مجھے اب یاد نہیں رہے، لیکن ایک لفظ یاد ہے اور وہ آپ بھی یاد کر لیں کہ جدید ریسرچ یہ کہتی ہے. تو میرے خیال میں آپ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے، لیکن خدا کے لیے پھر اس کی وجہ سے نہیں، سنت پر عمل کرتے ہوئے. اور آپ میں سے ہر شخص اگر ٹرائی کر سکتا ہو، لیکن یہ کہ مسواک نرم ہونا چاہیے. پہلے آپ اس کو دانتوں سے نرم کریں، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ چبائیں گے آپ کے دانتوں کی بھی ایکسرسائز ہوگی. اس کو چبائیں اور چبانے کے بعد اس کو نرم کریں، پہلے دانتوں پہ پھیریں، پھر وہ بالکل جب نرم ہو جائے پھر زبان پہ پھیریں، اور پھر بالکل آخر میں آپ ذرا سا آگے لے جائیں. پہلے دن آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز فائدے ہیں اس کے. حدثنا عبدان اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه تودأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. حضرت عثمان نے وضو کیا. کس طرح کیا؟ اپنے ہاتھوں پہ 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک صاف کیا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا. پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا. ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر پہ مسح کیا. ثم غسل رجله اليمنى، پھر دایاں پاؤں دھویا، ثلاثا 3 مرتبہ. ثم اليسرى ثلاثا، پھر بایاں 3 مرتبہ. ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تودأ نحو وضوئی ھذا، کہ انہوں نے میرے اسی وضو کی طرح وضو کیا. ثم قال، پھر کہا من تودأ، جس نے وضو کیا، وضوئی ھذا، میرا اس طرح کا وضو، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، لا یحدث نفسہ، اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، فیہما، ان دونوں رکعتوں میں، بشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، الا غفر له ما تقدم من ذنبہ، مگر یہ کہ اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودأ فلیستنشق بمنخرہ الماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منخر ہوتے ہیں نتھنے، اپنے نتھنوں میں پانی ڈالے. استنشاق ہوتا ہے پانی کو اوپر تک چڑھانا، یعنی پانی پہنچانا، یعنی ناک میں پانی صرف یہ نہیں کہ ناک کے ظاہر کو ٹچ کرے یا تھوڑا سا، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو اوپر تک لے جائے. اور اس میں بھی آپ ابتدا میں دیکھیں گے کہ آپ ذرا اوپر کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے پانی نکل آئے گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کرنے سے یہ عادت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بہت مفید چیز ہے. اس پہ بھی کوئی جدید ریسرچ آپ کو بتاؤں گی تو عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ولم یمیز بین الصائم وغیرہ، اور آپ نے روزہ دار اور اس کے علاوہ کسی اور کے درمیان فرق نہیں کیا، یعنی روزہ دار بھی ایسا ہی کرے، اوپر تک پانی لے جائے، اور بغیر روزے دار. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، بالسعوط وغیرہ. سعات کا مطلب ہوتا ہے ناک میں کوئی چیز ڈالنا،
سعود کہتے ہیں وہ دوا جو ناک میں ڈالی جاتی، یعنی ناک میں دوا ڈالنے میں حرج نہیں ہے. لم یصل الی حلقہ، یعنی ایسی دوا کہ جو حلق تک نہ پہنچے. لیکن وہ دوا جو حلق تک پہنچے تو حلق میں کون کنٹرول کرے گا؟ وہ فوراً سٹمک میں اتر جائے گی تو وہ دوا نہ ڈالیں، پھر وہ فرق ہو جائے گا نا، دوا میں فرق ہوتا ہے لیکن نسوار نہیں. ویکتحل، اور سرما لگائے. وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں ان تمدمد، اگر اس نے کلی کی، ثم افرغ، پھر پانی ڈالا، ما فی فیہ من الماء، تو اس کے منہ میں جو پانی رہ گیا، یعنی کلی کر کے پانی الٹ دیا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت قطرہ رہ جاتا. تو آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ آپ وضو کر کے نکل کے باہر پھر دوبارہ باتھ روم میں جاتے ہیں ایک دفعہ پھر اسپٹ کرنے کے لیے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. کہا نہیں، کوئی حرج نہیں اگر تھوڑا بہت قطرہ جو ہے وہ حلق تک چلا جائے تو، لیکن حلق سے اندر نہ اترے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لا یضرہ، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان لم یزدرد ریقہ، کہ اگر وہ اپنا تھوک نگل جائے. وماذا بقی فی فیہ، اور جو اس کے منہ میں باقی ہے یعنی تھوڑا بہت پانی. ولا یمزغ العلق، صرف آپ ہی چنگم نہیں کھاتے، اس دور میں بھی کھاتے تھے لوگ. اور نہ چبائے علق، گوند، چبانے کی چیز. علق، علق کا مطلب ہے چمٹنے والی چیز بھی ہوتی ہے، تو گوند ہی چمٹنے والی ہوتی ہے، تو اس زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں کھائی جاتی تھی. لا یمزغ العلق، مزغ کا معنی ہوتا ہے چبانا، اور مزغ وہ آپ لفظ پڑھ چکے نا قرآن میں بھی کہ جنین کی وہ حالت جو ایک چبائی جانے والی بوٹی جتنی ہو جائے، یعنی اس کا حجم. اور نہ چبائے گوند یا چنگم کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں. فإن ازدرد ریق العلق، اور اگر نگل لے چنگم کی تھوک، لا اقول انه یفطر، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ حضرت حسن کی رائے ہے. ولیکن ینہا عنہ، لیکن وہ اس سے روکا جائے گا، یعنی چبائے گا نہیں، لیکن اگر کوئی بھول کے چبا گیا تو میٹھی نہیں بلکہ ویسے ہی جسٹ ایک چیو کرنے کی کوئی بھی چیز، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہر چیز چبانے کی عادت ہوتی ہے، پینسل منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور بھی ایک غلط عادت ہے. لیکن اگر کسی نے ایسے کر لیا اور اس کا تھوڑا سا اثر اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے روک دیا جائے گا کہ ایسا نہ کرو. فإن استنثر، اگر اس نے ناک صاف کیا، فدخل الماء حلقه، اور پانی اس کے حلق میں چلا گیا، لا بأس لأنه لم يملك، تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کو اس پر قدرت نہ تھی روکنے پہ، یعنی اگر تھوڑا بہت بھول کے اچانک چلا جائے تو خیر ہے. باب اذا جامع فی رمضان ویذکر عن ابی ہریرہ رفعہ، اگر کوئی شخص رمضان میں جمع کر لے، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے. مرفوعاً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. من افطر یوما من رمضان من غیر علت، جس نے افطار کر لیا کسی دن رمضان میں بغیر کسی وجہ کے، ولا مرض، اور کسی مرض کے بغیر، لم یقضہ صیام الدہر، نہ قضا ہوگی اس کی سارا زمانہ بھی، یعنی پوری زندگی بھی انسان روزے رکھے تو ایک دن کا روزہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان توڑ دے جان بوجھ کے، تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا. وہ ثواب جو اسے اس ایک دن میں ملنا تھا، اگر اس دن اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس قسم کی کوئی حرکت کر بیٹھا تو اس کو ساری زندگی بھی اس کا کفارہ دینا ممکن نہ ہوگا. یعنی قانونی طور پہ تو کفارہ دے دے گا لیکن جو ثواب ہے وہ نہ پا سکے گا. وَإِن صَامَهُ، اگرچہ وہ اس میں روزہ رکھے. وَبِهِ قَالَ ابن مسعود، اور ابن مسعود نے بھی یہی کہا ہے. وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر وابراہیم وقتادۃ وحماد یقضی یوما مکانہ، کہ اس دن جس دن اس نے روزہ توڑا اس کے بدلے میں روزہ رکھا جائے گا یا چھوڑا. توڑا یا چھوڑا دونوں ہی چیزیں. حدثنا عبد الله بن منیر سمع یزید بن ہارون حدثنا یحیی هو ابن سعید ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره ان محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام بن الخویلد ان عباد بن عبد الله بن الزبیر اخبره انه سمع عائشة رضی اللہ عنہا تقول ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، کہنے لگا، انه احترق، کہ وہ جل گیا، یعنی جہنم میں جل گیا مراد ہے، اس سے ایسا کام ہو گیا کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ دوزخ ہی میں جائے گا. قال مالک، آپ نے پوچھا کیا ہے تجھ کو؟ قال اصبت اہلی فی رمضان، کہ میں پہنچا اپنے اہلیہ کو رمضان میں. فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پاس لائی گئی، بمکتل، ایک پیکٹ یا ایک تھیلا یعنی کھجور کا، یدعى العرق، جس کو عرق کہا جاتا تھا. مکتل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اناج وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک ایسا تھیلا کہ جس میں کھجوریں تھیں وہ لایا گیا جس کو عرق کہا جاتا تھا.
فقال این المحترق، آپ نے پوچھا وہ جلنے والا کہاں ہے؟ قال انا، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں. قال تصدق بہذا، جاؤ اس کا صدقہ کر دو، یعنی یہ کفارہ بتایا آپ نے اس کو. باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیہ فلیکفر. اگر رمضان میں کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے جماع وغیرہ سے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے وہ صدقہ دے سکے، یعنی بہت غریب بھی ہے انسان، کیا کرے؟ تو پھر کہیں سے اگر اس کو خیرات مل جائے اور وہ خیرات بھی اپنے ہی اوپر کر لے تو اس سے کفارہ ہو جائے گا. یعنی ایک شخص ہے جس کے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں اور اس سے گناہ بھی ہو گیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اب کوئی شخص اس کو لا کے دیتا ہے کہ لو یہ رکھو اور اس سے اپنا کفارہ دے دو، تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ کفارہ اپنے بچوں کو دے دوں کہ وہی کھا لیں؟ تو ایسا جائز ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسنا میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس جاءہ رجل، کہ ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا. قال ما لک، آپ نے پوچھا کیا ہے تجھ کو؟ قال وقعت علی امرأتی، کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، وانا صائم، اور میں روزے میں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس ایک گردن ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو؟ کیونکہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے، اور وہ بھی بیچ میں اگر پھر ایک چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے پورے کرنے ہوں گے. قال لا، کہنے لگا نہیں. ظاہر بیمار ہوگا، ایک اور مسئلہ. فقال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں. قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے کہ اب کیا کیا جائے. فبینا نحن علی ذالک، اسی اسنا میں تھے، یعنی ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی. اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا جس کو عرق کہتے ہیں، اس میں کھجور تھی. والعرق، اور عرق المکتل تھیلا ہے. قال این السائل، کہا کہاں ہے سوالی؟ فقال انا، اس نے کہا میں. قال خذ، آپ نے فرمایا لو، ھذا، اس کو، فتصدق به، اسے صدقہ کر دو. یعنی وہ 60 مسکینوں کے کھانے کے برابر چیز تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں ضروری نہیں کہ روٹی بھی ہو اور سالن بھی ہو اور وہ جو بھی انسان کھائے. فقال الرجل، تو وہ شخص کہتا ہے الا افقر منی یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے بڑھ کر کسی فقیر کو دوں؟ یعنی سب سے زیادہ فقیر تو میں خود ہی ہوں. فواللہ ما بین لابتیہا، تو اللہ کی قسم کہ نہیں درمیان ان دونوں کناروں کے، یرید الحرتین، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ حرتین، 2 پتھریلے کنارے، یعنی مدینہ کے 2 کنارے کے دونوں ٹیلے یا کنارے. لابتین کا مطلب ہے وہ جو حدود حرم ہے مدینہ کی، وہ مراد ہے. اہل بیت، اہل بیت یعنی کوئی گھر والا جو ان 2 مدینہ کے کناروں کے درمیان رہتا ہو. افقر من اہل بیتی، جو زیادہ فقیر ہو میرے گھر والوں سے بڑھ کے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس پورے مدینہ کے شہر میں مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر ہوگا، محتاج ہوگا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. حتی بدت انیابہ، اتنا کہ آپ کی کچلیاں تک کھل گئی، یعنی خوب کھل کے ہنسے. ثم قال اطعمہ اہلک، اسے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. یہ ہے دین کی وہ سہولت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، کہ اسے کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں، کوئی اس کے اوپر ایسی سختی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے وہ شخص مرنے کے قریب پہنچ جائے، کہ خود فقیر ہو کہ پیٹ میں ہے کچھ نہیں اور وہ جا کے صدقہ اس سے کروایا جائے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو لازماً اس سے کہیں کہ مرو یا جیو، سولی پہ لٹکو، لیکن دینا کسی اور ہی کو پڑے گا. تو اس میں پھر یہ نہیں کہ ہر شخص جو صدقہ کرے وہ خود ہی کھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کفارہ دے ہی نہ. جس طرح مثال کے طور پر صدقہ فطر ہے، عید کا جو آپ دیتے ہیں، فطرانہ جس کو بولا جاتا ہے، وہ بھی ہر شخص پر ہے، خواہ وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ نہیں دے سکتا تو جیسے اس کو کچھ ملا تو اس میں سے دے دے. تو یہ دراصل کیا ہے کہ ہر شخص کسی کو کچھ نہ کچھ دے، اور کوئی موقع ایسا ہو کہ جہاں غریب سے غریب شخص بھی اپنی جیب سے کچھ نکالے، خواہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صدقے کا ہی کیوں نہیں. اور پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی غریب سے غریب شخص ہے تو وہ بھی خیرات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالا کرے. مثلاً آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت بریرہ کے پاس کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اور کچھ نہیں سوائے اس گوشت کے جو بریرہ کو کسی نے صدقے کا بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی اس پہ صدقہ لگ گیا. اب وہ اپنے صدقے میں سے اگر ہمیں کچھ تحفتاً دیتی ہے تو ہمارے لیے وہ صدقہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے تو صدقہ کھانا منع تھا. تو وہ مراد اس سے کیا ہے کہ جب آپ کسی فقیر کو کچھ دے دیتے ہیں اور وہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے اس کی کمائی کا نہیں، مثلاً کوئی مانگنے والا ہے لیکن جب وہ مانگ چکتا ہے اس کو مل جاتا ہے، تو وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اگر اس میں سے آپ کو کچھ آفر کرتا ہے کہ آپ کھائیں، بعض فقیروں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ آفر کرتا ہے کہ کھا لو، تو آپ شاید یہ سوچیں کہ نہیں اس کو تو کسی نے صدقہ ہی دیا ہوگا اور میں نہیں اس میں سے لے سکتی، میرے لیے حرام ہے. نہیں، اگر کوئی آفر کرے تو آپ اس میں سے اگر کوئی چیز اٹھا کے اس کا دل رکھنے کو کھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہوگی.